آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کے اندر ہیں، فجر کی نماز پڑھی، جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے سلام پھیرا، ایک صحابی بڑی عجلت کے ساتھ اٹھے اور جلدی سے نکل گئے، اسے نوٹ کیا گیا۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا، جب تیسرے دن وہ فجر کی نماز کے بعد جلدی سے گئے تو ایک صحابی رسول نے روک لیا، بازو پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ آقا، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں یہ صحابی رسول فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بڑی جلدی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہ وقت نہیں دیتے، بیٹھتے نہیں۔ تو حضور نے پوچھا جلدی جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابی رسول اب مسئلہ بتانے لگے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں مسئلہ بیان کرنے لگے، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ عرض کی میرے آقا، حالات غربت والے ہیں، گھر کے اندر بڑی غریبی ہے، حالات ایسے ہیں کہ یہ ایک کپڑا، یہ ایک چادر جو میں نے اوڑھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی گھر میں بیٹھ کے میرا انتظار کرتی ہے، میں سورج طلوع ہونے سے پہلے پلٹ کے تیزی کے ساتھ اپنے گھر میں جاتا ہوں، یہی کپڑا، یہی چادر اتار کے بیوی کو دیتا ہوں، وہ اپنا جسم چھپا کے فجر کی نماز ادا کرتی ہے، میں اس وجہ سے جلدی چلا جاتا ہوں کہ فجر کی نماز نہ نکل جائے۔ جب حضور نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی تو اس کی محبت اور اس کی غربت دیکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، حضور کی آنکھیں بھی نم ہوئیں، صحابہ کے اندر سناٹا چھایا۔ چند لمحوں کے بعد کہیں سے مال کا لدا ہوا اونٹ آیا، حضور نے صحابی رسول کو طلب کیا، مہار اس کے ہاتھ میں دی، کہا یہ مال بھی تیرا ہے اور یہ اونٹ بھی تیرا ہے۔ صحابی رسول محبت کے ساتھ اب لدا ہوا اونٹ لے کے اپنے گھر کے اوپر گئے، دروازے پہ دستک دی، جو ہی اندر داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا یہ اونٹ اور یہ لدا ہوا مال کہاں سے آیا ہے؟ اب صحابی رسول نے کہا یہ مال اور اونٹ ہمیں مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی دلدادہ بیوی ہوتی، مال کی محبت والی، تو خوش ہو جاتی، اچھلتی کودتی کہ ہمیں اتنا مال آ گیا، مال کا لدا ہوا اونٹ ہمیں مل گیا ہے، 4 دن مزے کریں گے۔ لیکن عورت نے فوراً روک دیا، کہا تو نے حضور کی بارگاہ میں اپنی غربت کی شکایت کی ہوگی، تو نے داستان غربت حضور کو سنائی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں یہ اونٹ عطا فرمایا ہے، یہ مال عطا فرمایا ہے، لے جاؤ پکڑ کے یہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور جا کے ہم سے اور کوئی غریب ہے اسے دے دو، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، بس آقا کی بارگاہ میں یہ التجا کر دینا کہ ہم دنیا کے مال کے اوپر صبر کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں عطا فرما دے۔ اگر ایسی عورت ہوگی تو شوہر رزق حلال کمائے گا، اگر اس کے رزق کے اوپر تانے دینے والی نہ ہوگی، تنقید کرنے والی نہ ہوگی کہ فلاں یہ کھاتے ہیں، فلاں پیتے ہیں، فلاں نئے نئے جوڑے پہن رہے ہیں تو ہم غربت کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، نہیں۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے گی، اس کی کمائی کے اوپر تنقید کرے گی، میں نے کثرت کے ساتھ ایسی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔